السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع بہت ہی پیارا سا ہے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام صرف ایک رستہ ہے۔ یہ ہماری آج کا ٹاپک ہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں، یقیناً کبھی نہ کبھی زندگی میں خود سے یہ سوال کیا ہوگا، یہ ضرور سوچا ہوگا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہماری اصل منزل کیا ہے؟ کیا صرف عبادات کرنا کافی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی حقیقت چھپی ہے؟ آج کا یہ بیان اسی ایک گہرائی سچائی کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہے کہ اسلام ہماری منزل نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے۔ یہ فرق صرف الفاظ کا نہیں بلکہ پوری زندگی کے رخ کو بدلنے والا ہے۔ اکثر ہم اپنی ظاہری عبادات، رسموں اور دینی ضوابط کو ہی دین سمجھ کر ان میں الجھ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کر لیا تو ہم منزل پر پہنچ گئے، لیکن کیا واقعی ایسی ہے؟ اگر عبادت دل سے خالی ہو، اگر نیت میں ریا ہو، اگر زبان ذکر کرے اور دل دنیا میں الجھا ہو، تو کیا یہ عبادات ہمیں اللہ کی قریب لے جا سکتی ہیں؟ آج کی جو ویڈیو میں ہم یہ سوالات کا جوابات ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، بلکہ آپ کو ایک ایسے آپ کو سوچ میں لے جائیں گے جو دل کو جھنجھوڑ دے گی۔ ہم جانیں گے کہ تقوی، اخلاص، توکل، محبت الہی جیسے الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ زیادہ راہ ہیں جو ہمیں اللہ کی اصل قربت تک پہنچاتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اسلام کا ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، ایک روحانی زینہ ہے جس پر چڑھ کر ہم اللہ کے دربار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اسلام کو صرف منزل سمجھ لیا تو ہم راستے میں ہی کھو جائیں گے، اصل منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل، ہر دعا، ہر سانس اللہ کے لیے ہو، اگر آپ حقیقت میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کو کمپلیٹ سنیے گا۔ یہ آپ کے لیے، یہ صرف ایک لیکچر نہیں ہے بلکہ دل کی آنکھیں کھولنے والا رستہ ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ منزل اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ۔ بڑھتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف، آج کی اس لیکچر کی طرف۔ دنیا کی اس فانی زندگی میں انسان ہر لمحہ سفر میں ہے۔ کوئی ظاہری طور پر سفر کر رہا ہے، کوئی باطنی طور پر کر رہا ہے، کوئی دنیا کے مقام اور مرتبے کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو کوئی سکون اور اطمینان کا متلاشی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں تو ہمیں ایک عظیم سچائی کا ادراک ہوتا ہے، وہ یہی کہ ہمارا اصل سفر اللہ کی طرف ہے۔ ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جو ہماری زندگی کی بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہمیں ہر حال میں سمجھنا پڑے گا۔ شرع یعنی شریعت کی تعریف اگر گہرائی سے کی جائے تو وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکو۔ یہ زیادہ راہ کیا ہے؟ یہ وہ تقوی ہے، یہ اخلاص ہے، یہ محبت الہی ہے، یہ صبر، شکر اور توکل ہے۔ یہ منزل کون سی ہے؟ اسلام نہیں بلکہ اللہ۔ جی ہاں، اسلام ہماری منزل نہیں بلکہ رستہ ہے، اللہ ہماری اصل منزل ہے۔ یہ جو میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں یہ بیسیکلی آپ کے نالج کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو غور سے سنا کریں اور اسے لازمی سے شیئر کیے کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ شیئر کریں تو آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے سوالات ہیں جو ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں ضرور لازمی سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے جوابات اور ان پہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ یہ میں اسپیشل آپ کے لیے پوری پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں، پھر اس کے ساتھ آگے پیچھے سرچ کر کے آپ کے لیے سارا کنٹینٹ بناتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا۔ خیر، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکثر ہم اسلام کو منزل سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہیں سے فکری گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام وہ راہ ہے جس پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے مسافر کے لیے رستہ اہم ہوتا ہے لیکن منزل نہ ہو تو رستہ بے معنی ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر ہماری نیت اللہ کی رضا اور اس کا قرب نہ ہو تو محض ظاہری عبادات بھی ہمیں کچھ نہیں دیتی۔ اسلام ہمیں وہ تمام اصول، ضوابط، طریقے اور وسائل دیتا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادات اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے ذرائع ہیں، خود منزل نہیں۔ اگر ہم ان عبادات کو صرف ظاہری عمل سمجھ کر کرتے رہے، اندر سے دل اللہ کی طرف نہ ہو تو ہم شاید رستے پر ہوں لیکن منزل کی سمت نہیں بڑھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 42، اور یقیناً تیرے ہی رب کی طرف سب کو لوٹ کر جانا۔ یہ آیت ہمارے پورے سفر حیات کو بیان کر دیتی ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، ہمارا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس انجام کے لیے تیار ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کی طرف واپسی کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے، بیسیکلی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف ظاہری عبادات کر لیں، بلکہ اصل تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہم دل کو اللہ کی طرف لگا لیں، ہم اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کو جب ہم محبوب بنائیں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، نہ کہ مفاد، ریا کاری یا محض عادت کے طور پر ہوگا۔ اسلام ہمیں شعور دیتا ہے کہ ہمارا تعلق دنیا سے کیسا ہو، اللہ سے کیسا ہو۔ دنیا اور دنیاوی جو زندگی ہوتی ہے ضروری ہے لیکن منزل نہیں ہے، یہ ایک آزمائش گاہ ہے، ایک امتحان ہے۔ یہاں ہمیں ہر عمل کرنا ہوگا، دل سے جینا ہے اور ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔
اب غور کریں، جب ہم اسلام کو منزل سمجھتے ہیں تو ہم ظاہری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، ہم بس حلال اور حرام کی فہرست میں قید ہو جاتے ہیں، عبادات کو رواج بنا لیتے ہیں اور روحانیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اسلام کو رستہ سمجھیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ پھر عبادت میں جو ہوتی ہے وہ لذت آ جاتی ہے، دعا میں آنسو نکل آتا ہے اور تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کا رستہ میں بندگی سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے۔ یہ رستہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ نبی جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی ہر رات کو قربان کرنا کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی کامیابی اللہ کے قریب کر دیتی ہے، نہ کہ دنیا کی فانی کامیابیوں میں۔ اسلام ہمیں تقویٰ کا رستہ دکھاتا ہے۔ تقویٰ صرف گناہوں سے جو ہے نا بچنے کا نام نہیں، بلکہ ہر ایک دام پر اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ جب بندہ ہر لمحہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کا دل نہیں دکھا سکتا، ظلم نہیں کر سکتا اور غرور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ بے شک تم ایسے سورۃ الحجرت آیت نمبر 13 ہے کہ ترجمہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک ہوا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی وہ تقویٰ وہ ذات راہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہے تو ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اگر ہمارے دل میں اللہ کو خوف اور اس کی محبت ہے تو ہم راہ پر ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی کوئی منزل نہیں بلکہ اسلام زینہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ اسلام ایک یعنی کہ آپ سیڑھی ہے سمجھ لیں جو ہے نا۔ اگر ہم اس زینے کو چھوڑ دیں تو گراوٹ یقینی ہے، اگر ہم اس زینے کو صرف آزمائش کے لیے استعمال کریں تو دل کو چھوڑ کر تو ہم دھوکے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو صفیاء کرام اور سچے مومنین ہمیشہ اللہ کی طلب میں جو ہے نا رہتے تھے۔ وہ ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی جو ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھتے تھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر آپ دل کی صفائی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو نیت کی درستگی اخلاص کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری شکلوں کو نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مشہور قول ہے، لوگوں دین کے قشور پر مر رہے ہیں، مغز کا کوئی نہیں دیکھتا، یعنی کہ لوگ دین کے قشور پر مر رہے ہیں، مغز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ قشور یعنی چھلکا ہے، یعنی ہم دین کا صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اصل میں روح کو نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان کو قابو نہیں رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ، حج کرتے ہیں مگر دل میں تکبر لے کر۔ یہ سب قشور ہیں۔ اصل مغز یہ کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت اس میں ہو۔ بیسیکلی یہ جو ہوتا ہے نا اس کا مغز ہے۔ جب ہم اللہ کو منظر بناتے ہیں تو پھر ہمارے ہر عمل میں گہرائی آتی ہے، پھر ہم پر چھوٹی چیز میں بھی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک نیکی، ایک صبر کا لمحہ اللہ کی طرف بڑھنے میں ہماری جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے، ہمارے لیے وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ سفر ہے جسے سفر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سفر۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا یہاں تک کہ ہماری جان نکل جاتی ہے۔ اگر ہم اس سفر میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے، الفجر کی 27 اور 28 آیت ہے، کیا اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ کیا ہم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ خود سے یہ سوال کریں، کیا ہم اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اسلام کو منزل نہ بنائیں بلکہ رستہ بنائیں، اور اللہ کو اپنی آخری اور ابدی منزل سمجھیں۔ اسلام کا ہر حکم ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ملاقات ہے اللہ سے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جب ہم حج کرتے ہیں تو یہ اللہ کے در پر حاضری ہے۔ یہ سب عبادات کا رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور یہی فرق سمجھنے سے ہماری زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ پھر ہم عبادات کو بوجھ نہیں سمجھتے بلکہ محبت سمجھتے ہیں، پھر ہم گناہوں سے نہیں ڈرتے شرماتے ہیں، پھر ہم دنیا کو مقصد نہیں ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنائیں گے، اسلام کو اللہ تک پہنچنے کا رستہ سمجھیں گے، ہم اپنی عبادات میں اخلاص لائیں گے اور دل سے اللہ کو پکاریں گے، اپنی ہر سانس کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں گے، تو یاد رکھیں کامیابی اسی کی ہے جس نے راستے کو پہچانا، منزل کی طرف چلنا شروع کیا۔ ورنہ بہت سارے لوگ راستے پر کھڑے ہوتے ہیں لیکن منزل کی طرف نہیں بڑھتے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی طرف رواں رہنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ یہ سب آپ کو دعا کرنی چاہیے اور روز کرنی چاہیے، صبح و شام کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کے آپ کو قریب لے جائے گی۔ بیسیکلی عبادات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ رستہ ہیں، آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اللہ سے جڑ گئے، آپ کا ڈائریکٹ ہو گیا معاملہ، تو پھر یہ عبادات جو ہوتی ہیں یہ ایک زہری رہ جاتی ہیں، اصل منظر کو آپ نے سمجھ لے پا لی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، سب کچھ اخلاص سے، محبت سے، اسی کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بالآخر اسی کے پاس جانا ہے۔ تو ہمیں اسی سے اپنی محبت کے جب ہم ذریعہ بنائیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔